سفر کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے منحوس خیال کرتے تھے، اور اس وقت سے لے کر اب تک بہت ساری باتیں چلی آتی آ رہی ہیں، انہی کی طرف انشاءاللہ نشاندہی کروں گا۔ اسلام میں نہ کوئی وقت، نہ کوئی شخص اور نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں ہمارے ہاں جو باتیں مشہور ہیں، خاص طور پر سفر کے پہلے 13 دن، انہیں لوگ 13 تیزی کہتے ہیں۔ 13 تیزی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ 13 تیزی جو ہے، لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں بلائیں اترتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر لوگ شادی نہیں کرتے، بچی کی رخصتی نہیں کرتے، اور بہت سارے معاملات اس وجہ سے کہ یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے یا سفر کا مہینہ ہے تو اس سے منحوس خیال کر کے بہت سارے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی بھی تصور نہیں پایا جاتا۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے آباء و اجداد نے وقت گزارا تھا، تو بہت ساری ہندوانہ رسمیں اور کسٹمز ہمارے اندر ابھی بھی موجود ہیں، اور اگر ان کو دیکھا جائے تو ہمارا اسلام یکسر ان کی مخالفت کرتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اسلام سختی کے ساتھ اس طرح کی توہمات کا رد کرتا ہے۔ اور اس طرح کی توہمات یا دوسرے کو کسی کو منحوس خیال کرنا، یہ حقیقت میں کفار سے شروع ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کو فرعونیوں نے سب سے پہلے قالوا انا تطیرنا بکم، یعنی انہوں نے ان کو منحوس خیال کیا تھا، معاذ اللہ کہا تھا کہ اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے لیے ہوتی ہے، اور اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ ان کے سبب یا ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ مسلمانوں کو معاذ اللہ منحوس خیال کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے، صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں اچانک کوئی بندہ مل جاتا ہے، ہم ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ آج صبح صبح ہی ہمارے متھے لگ گیا، آج تو سارا دن خراب گزرے گا۔ صبح دکان کھولتے ہیں، دکان کھولتے ہی پہلا گاہک آ جائے، ہم کہتے ہیں یار پہلا گاہک ہے، اس کو تو ہم نے سودا دینا ہی دینا ہے، اگر یہ مس ہو گیا تو سارا دن خراب گزرے گا۔ اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ کیا کہتے ہیں؟ بدشگونی۔ بدشگونی کی اسلام مخالفت کرتا ہے، اور بدشگونی کا کنسیپٹ جو ہے یہ اسلام کے اندر نہیں پایا جاتا کہ ہم یہ کہیں کہ آج فلاں بندہ نظر آ گیا ہے لہذا ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا، آج پہلا گاہک مس ہو گیا ہے سارا دن مندی ہوگی، سارا دن گاہک نہیں آئیں گے، ہماری بکری نہیں ہوگی۔ گھر سے نکلے ہیں، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا اور ہم نے کہا کہ بس اب تو بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب تو اس سفر پر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کی توہمات جو ہمارے عام طور پر معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، بائیں آنکھ پھڑکنا شروع ہو گئی، ہم کہتے ہیں لو جی کوئی بری خبر آئے گی۔ اسی طرح ہم نے کوے کو چہچہاتے ہوئے کوے کو بولنا سن لیا، ہم دل میں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کا برا شگون لینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں دل میں، یہ تصورات ہم اپنے دل میں کیوں پیدا کر لیتے ہیں، ان چیزوں پر ہم کیوں یقین کرنے لگ جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم عملی طور پر، زبان سے تو نہیں،
لیکن عملی طور پر ہمارا یہ عقیدہ کمزور پڑ چکا ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین پکا ہو جائے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری مخلوق نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ نہ چاہے تو ساری مخلوق اگر لگی رہے تو اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتی۔ اگر ساری دنیا لگی رہے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے تو، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی فائدہ پہنچا سکتی نہیں ہے جب اللہ نہیں چاہے گا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں میں تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا اپنے آج سے 3-4 جمعے پہلے، کیونکہ درمیان میں ہمارے موضوعات بدلتے رہتے ہیں with the passage of time according to the situation، and جس طرح کا دن آتا ہے اس طرح کے دن کے مناسبت سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم عقائد پہ بات کر رہے تھے، اور اس حوالے سے ایک موضوع چل رہا تھا ہمارا، جیسا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بیان کیا تھا، قرآن، آسمانی کتب و صحائف کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ملائکہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک چیز جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اس سے چونکہ ریلیٹڈ ہے، اگر ہم اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل اس حوالے سے حل ہو جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں تقدیر۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اچھی اور بری تقدیر کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہ ایک عقیدے کی بنیادی عقیدے کی بات ہے کہ تقدیر کیا چیز ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس بارے میں ہمارا کیا یقین ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو تقدیر کے منکر ہوں گے انہیں قدریہ کہتے ہیں، فرمایا وہ میری امت کے مجوس ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ مطلق تقدیر کا انکار کرے کہ میں تقدیر کو مانتا ہی نہیں ہوں تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اب یہ تقدیر جو ہے نا، یہ بہت ایک تھوڑا سا ٹپیکل یہ ٹاپک ہے، اس کو اگر آپ بہت توجہ سے سنیں گے، میں انشاءاللہ چند مثالیں بھی دے کر آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ تقدیر کیا چیز ہے۔ تقدیر جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان اور اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، پین کو، اور اس قلم کو ارشاد فرمایا اکتب، لکھ۔ اس قلم نے پوچھا مولا کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا ما کان و ما یکون، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ تو اس قلم نے سارا کچھ اللہ کے حکم کے مطابق لکھ دیا۔ کون کس وقت کہاں پر پیدا ہوگا لکھ دیا، کون کس وقت کہاں مرے گا لکھ دیا، کون زندگی میں کہاں کہاں جائے گا لکھ دیا، کون زندگی میں کتنی سانسیں لے گا لکھ دیا، کون زندگی میں کتنا مال کن کن ذرائع سے کمائے گا لکھ دیا، کس کو زندگی کے اندر کتنی کتنی مصیبتیں کس کس جگہ پر اور کس کس وقت میں آئیں گی لکھ دیا، کس کے ذمے کتنا رزق کس کے نصیب میں ہے لکھ دیا، کون کتنا کمائے گا یہ بھی لکھا اور کتنا کھائے گا یہ بھی لکھا اور کتنا پہنے گا یہ بھی لکھا۔ ہماری شکل و صورت کیسی ہوگی، ہمارا قد کاٹ کیسا ہوگا، ہمارے جسم میں طاقت کتنی ہوگی، ہم زندگی کے اندر کیا کیا کریں گے، سارا کچھ لکھ دیا۔
اور فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ ہر شے، یہ لفظ کل کا لفظ جو ہے عربک کے اندر جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب۔ جیسے میں نے کہا کل لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے مراد ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ جو کچھ ان لوگوں نے کیا اللہ نے کتاب کے اندر لکھ دیا، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز ساری کی ساری تحریر فرما دی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے کوئی خشک اور تر چیز چھوڑی ہی نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے ایک واضح کتاب کے اندر لکھ نہ دیا ہو، بیان نہ کر دیا ہو۔ کون کہاں شادی کرے گا لکھ دیا گیا، کس کی کتنی اولاد ہوگی لکھ دیا گیا، کس کے کتنے لڑکے ہوں گے لڑکیاں ہوں گی لکھ دیا گیا، کون کافر ہوگا لکھ دیا گیا، کون مسلمان ہوگا لکھ دیا گیا، کون چوری کرے گا لکھ دیا گیا، کون زنا کرے گا لکھ دیا گیا، کون نماز پڑھے گا لکھ دیا گیا، کون حج کرے گا لکھ دیا گیا، کون زکوٰۃ دے گا لکھ دیا گیا، کون اچھے اخلاق کا مالک ہوگا لکھ دیا گیا، کون برے اخلاق کا مالک ہوگا لکھ دیا گیا، سارا کچھ لکھ دیا گیا۔ اب میری اتنی بات کرنے سے بہت سارے سوالات کا ایک جمع غفیر ہمارے ذہن میں ایسے امڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ کتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں جب لکھ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ لکھ جو دیا بھائی میرے ذمہ لکھ دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، پھر لکھ ہی دیا تو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ زید نے عمر کو قتل کیا، اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، لہذا اس کی پکڑ کیوں ہوگی؟ بکر نے ڈاکہ ڈالا، اس کے نصیب میں یہ ڈاکہ ڈالنا اس کے نہیں بلکہ دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یار بس نصیب میں لکھ دیا گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس سوال کے جواب میں میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت توجہ طلب یہ ٹاپک ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تقدیر کے موضوع میں بہت زیادہ ڈیپتھ کے اندر جانے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے منع کر دیا، لیکن یہ چند ایک ایسی کامن چیزیں ہیں جن کو واضح کرنا لوگوں پر بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ بس یار نصیب میں لکھا تھا، میرے نصیب میں لکھا ہے کہ میں چرس پیوں، میں سگریٹ پیوں، میں ہیروئن پیوں، بس میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا تو بس میں کر رہا ہوں، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو اس ایک سوال کے جواب میں انشاءاللہ 1-2 مثالیں دوں گا، اللہ نے چاہا تو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اس کو ہم سمجھنے کے لیے، تقدیر کے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے 2 حصے کرتے ہیں۔ ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے ان معمولات کے ساتھ ہے کہ جو ہماری فطرت کا تقاضا ہیں۔ اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے شادی کرنا، اولاد ہونا، رزق وغیرہ وغیرہ، مرنا، جینا، زندگی، موت، یہ وہ چیزیں جو مطلق ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں، اگرچہ کہ بظاہر ہم ان کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، رشتے کے لیے اچھی تلاش کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، اچھا روزگار حاصل کرنے کے لیے مختلف ویکنسیز آتی ہیں، ہر جگہ اپلائی کرتے ہیں، اچھا کاروبار کرنے کے لیے اچھی جگہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نصیب میں کون سا رشتہ اچھا ہے یا کہاں پر ہماری شادی ہوگی، شادی کے بعد ہمارے کون کون سے بچے ہوں گے، روزگار کون سا ہمارے نصیب میں ہوگا اور کتنا رزق ہمیں ملے گا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک چیز تو وہ ہے کہ بظاہر ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے اس کا ایک اور پارٹ ہم بنا لیتے ہیں، دوسرا اس کا حصہ
دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ جس کا تعلق ہے ایمان سے، کفر سے، اچھائی سے، برائی سے، نیکی سے، بدی سے، گناہ سے، نیکی سے، جس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے، یہ چیزیں ہمارے اختیار میں دے دی گئیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ کافر ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا کفر کرنا تو اس نے کفر کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا، اچھا راستہ بھی، برا راستہ بھی، ایمان بھی، کفر بھی، اچھائی، برائی، نیکی، بدی اس کے سامنے واضح کر دی۔ اب اس نے خود اگر کفر کو اختیار کیا تو اس میں یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے بارے میں لکھا جا چکا تھا لہذا اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری اس مثال سے آپ کو 20% بات سمجھ آئی ہوگی، 80% رہتی ہے ابھی۔ انشاءاللہ اس میں ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ آپ کو انشاءاللہ یہ چیز بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں ہمارے لکھے کی وجہ سے ہم مجبور محض ہو گئے ہوں ایسا نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال دیتا ہوں کہ زید نے قتل کر دیا، ہم نے کہا اس کے نصیب میں تھا، اس نے قتل کرنا تھا، اس نے قتل کر دیا، لہذا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو اختیار دیا تھا کہ یہ قتل کرتا یا قتل سے باز رہتا، اس نے قتل کرنے کو اختیار کیا۔ اب اس نے قتل کرنے کو اختیار کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے لوح محفوظ پر اس کا قتل کرنا لکھ دیا۔ اس لکھے کی وجہ سے اس نے قتل کیا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے قتل کرنا تھا، اللہ نے اپنے علم ازلی سے لکھ دیا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک بندہ یہاں سے چلتا ہے، چلتے چلتے اچانک وہ کنویں میں گر جاتا ہے، شور مچاتا ہے، گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، رسا ڈال کے اسے کھینچتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، پھر وہ چلتا ہے، آگے جاتا ہے، پھر وہ کلاڑا اٹھاتا ہے، کسی کے سر میں مار دیتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، لوگ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، جیل میں وہ دال کھا رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک فرضی سی کہانی بتا رہا ہوں، آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو اپنے پاس لکھ رہے ہیں، ایک بندہ تھا وہ چلتا جا رہا ہے، اچانک وہ کنویں میں گرا، لوگوں نے آ کے اسے نکالا، وہ گیا، اس نے کلاڑی اٹھائی، کسی کے سر میں مارا، اسے قتل کر دیا، لوگوں نے اسے پکڑ کر قید کیا، وہ جیل میں دال کھا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے تحریر میں لکھ دی۔ اب آپ کے ایک دوست آتا ہے، آپ اپنے اس دوست کے ہاتھ میں وہ تحریر پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ذرا پڑھیں آپ، اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو دیکھتے جائیں۔ اب وہ اس تحریر کو پڑھتا ہے اور ویڈیو لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب ایک بندہ ہے وہ چلتا جا رہا ہے، اب یہ اس نے پہلے پڑھ لیا اور بعد میں وہ بندہ وہاں پر چل رہا ہے، اس نے پڑھا وہ کنویں میں گرے گا تو دیکھتا ہے کہ واقعی وہ کنویں میں گر گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے اس کو نکالا تو وہ دیکھتا ہے کہ واقعی لوگوں نے اس کو نکال دیا، اب وہ دیکھتا ہے وہ آگے چلا، اس نے کلاڑا اٹھایا اور ایک بندے کے سر پہ مار دیا، اس نے کہا کہ دیکھیے سامنے نظر آ رہی ہے ویڈیو، پہلے اس نے پڑھا ہے اور بعد میں سامنے اس کے نظر آ رہی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لکھے ہونے کی وجہ سے ویڈیو اس طرح چل رہی ہے یا اس نے پہلے ویڈیو دیکھ کے لکھ لیا تھا، اس وجہ سے یہ تحریر اس ویڈیو کے مطابق ہو گئی ہے؟ آپ سارے کہیں گے کہ کیونکہ اس بندے نے پہلے ویڈیو دیکھ لی تھی کہ اس طرح ہوگا تو اس نے لکھ لیا تھا، جب اس نے لکھ لیا تھا تو ویڈیو اسی طریقے سے چل رہی تھی جیسے تھی۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے یہ مثال آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس کو جانتا ہے جو پہلے ہوا اور ہر اس کو جانتا ہے جو آئندہ ہوگا، کس بندے نے کس جگہ پر کیا کیا کام کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالی پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے اپنے علم ازلی سے اس بندے یعنی زیاد کے بارے میں جو قتل کرنا تھا وہ اللہ محفوظ پر دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اب اس لکھے ہوئے نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ یہ قتل کرے، بلکہ اس نے قتل کرنا تھا، اللہ نے اپنے علم سے وہاں پر لکھ دیا۔
تو لہذا یہ بات کہنا کہ میں نے تو بھائی اس بندے نے زنا کیا، اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اس نے زنا کر لیا، اب اس کی پکڑ کیوں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کو اختیار دیا گیا تھا، چاہتا تو بچ جاتا۔ اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایک گاڑی لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں نا، یا چلے موبائل فون لیتے ہیں، ایک موبائل فون ہم پن پیک لیتے ہیں، اس کی وارنٹی کتنی ہوتی ہے؟ سپوز 12 مہینے یعنی 1 سال اس کی وارنٹی ہوتی ہے کہ اس موبائل نے 1 سال تک چلنا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ گارنٹی لکھ دی جاتی ہے کہ 1 سال تک اس نے چلنا ہے، چلتا وہ زیادہ بھی ہے لیکن 1 سال تک اس کی گارنٹی لکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے لکھ دینے کی وجہ سے وہ موبائل مجبور ہو گیا کہ اس نے 1 سال چلنا ہی چلنا ہے، یا اس کے بنانے والے نے اس کا میٹیریل ایسا بنایا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ 1 سال تک چلے گا، اور اس کے 1 سال تک کی وارنٹی ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ 1 سال کا ڈٹ کر اگر کسی نے اس کو یوز کیا تو 1 سال کے بعد ہماری گارنٹی نہیں ہے بھائی کہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی 1 سال تک تو ہم گارنٹی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم نے وہ پرزے اور وہ میٹیریل استعمال کیا ہے کہ 1 سال تک تو یہ صحیح چلے گا، 1 سال کے بعد ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ بنانے والے کو اندازہ تھا کہ ہم نے جس طرح بنایا 1 سال تک ہی چلے گا، آگے بونس ہے، چل جائے تو چل جائے، نہ چلے تو نہ چلے۔ تو جس رب نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں تخلیق کیا، اس کو پتا تھا کہ اس بندے نے کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا۔ اب اس لکھے ہونے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہوئے، ہمیں تو اختیار دیا گیا تھا، چاہتے تو اچھا راستہ اختیار کر لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے وہاں لکھ دیا، اس لکھے نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ لہذا ہم اچھا کام کریں گے تو اس پر ہمیں جزا ملے گی، اور اگر برا کام کریں گے تو اس پر ہمیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پارٹ تھا جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، چھوٹا سا ایک پارٹ تقدیر کے حوالے سے، تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئرٹی بہت ضروری تھی۔ اب آگے تقدیر کی اقسام ہیں، بہت موٹی موٹی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم سب کو بینگ اے مسلم علم ہونا اور اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ بات ہماری چلی تھی سفر کے مہینے سے بدشگونی لینا، تو یہ ساری چیزیں، سارے توہمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہمارے یقین کا متزلزل ہونا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس پراپر علم نہیں ہوتا، ہم اس تناظر میں اس کو نہیں دیکھتے، ہم ایک چیز کو ظاہری دیکھتے ہیں، کچھ تجربات یا لوگوں سے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے توہمات ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں نظر آ گئی تو ہم پریشان، بس یہ چیز نظر آ گئی اور بس یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح کیا ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ایک چیز تمہارے لیے اچھی ہے لیکن تم اس کو برا تصور کرتے ہو، ایک چیز تمہارے لیے بری ہے لیکن تم اس کو اچھا تصور کرتے ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔